بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من ترک بعض الاختیار مخافت ان یقصر فهم بعض الناس عنه فیقع فی اشد منه۔ اختیار سے مراد المختار۔ بابو من ترک بعض الاختیار سے مراد من ترک فعل الشیء المختار والاعلام به مخافت ای لأجل خوفی۔ یہ باب قائم کر کے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بعض لوگوں کے سمجھنے سے بات یا کام بالاتر ہو، بعض لوگ آپ کے کام یا آپ کے قول کو سمجھ نہ پائیں اور نہ سمجھنے کی بنیاد پر بڑے وبال میں مبتلا ہو جائیں، تو ایسی حالت میں شیء مختار کو چھوڑنا اور شیء مختار کی خبر نہ دینا یہ جائز ہے۔ یعنی اگر جو چیز مستحسن ہے، بہتر ہے، اگر اس کو بتایا جائے یا اس کو کیا جائے تو لوگ ناسمجھی کی وجہ سے شدید فتنے میں مبتلا ہو جائے یا اس مسئلہ شرعیہ ہی کا انکار کر دیں، تو ایسی صورت میں اس فعل مختار کو نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کا ترک کر دیا جائے گا۔ بس سمجھ گئے؟ پہلے باب میں یہ مذکور تھا کہ کسی حکمت مقتضیہ کی وجہ سے سائل کے سوال کا جواب نہ دیا جائے، اور اس باب میں یہ بتانا ہے کہ کسی حکمت مقتضیہ کی وجہ سے فعل مختار کو ترک کر دیا جائے۔ اب سنیے حدیث پاک سننے سے پہلے کعبہ مقدسہ کے تعلق سے ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ کعبہ مقدسہ کی پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، دوسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، تیسری قبیلہ بنی جرہم نے، چوتھی قبیلہ عمالقہ نے، پانچویں قریش نے، جس کعبے کی تعمیر میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریک ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 25 یا 35 سال کی تھی۔ حجر اسود کے رکھنے سے متعلق مشہور واقعہ اسی تعمیر میں ہوا۔ چھٹی تعمیر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، اور ساتویں تعمیر حجاج ابن یوسف ظالم نے، اور آج تک
حجاج ابن یوسف والی تعمیر باقی ہے۔ قریش نے جب کعبہ مقدسہ کی تعمیر کی اور اس تعمیر میں شرط لگا دی کہ حلال اور جائز پیسہ ہی خرچ کیا جائے، تو کعبہ مقدسہ کی تعمیر سے تھوڑا حصہ باقی رہ گیا پیسہ کم ہونے کی وجہ سے، اور اس باقی حصے کے ارد گرد دیوار کھینچ دی گئی جس کو حطیم کہتے ہیں۔ وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے لیکن تعمیر ہونے سے رہ گیا ہے۔ اور کفار قریش نے جب یہ تعمیر کی تھی تو کعبہ مقدسہ کا دروازہ بہت اونچائی پر رکھا جس کا رخ مشرقی رخ ہے، پورب کی طرف ہے، تاکہ بآسانی کوئی کعبے میں داخل نہ ہو سکے، بلکہ جس کو ہم اجازت دیں وہ کعبے میں داخل ہو اور جس کو اجازت نہ دیں وہ کعبے میں داخل نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسود ابن یزید ابن قیس نخعی، جو حضرت ابراہیم نخعی کے والد محترم ہیں، تابعی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ پایا لیکن شرف زیارت حاصل نہیں ہوا۔ ان کا وصال سن 75 ہجری میں کوفہ میں ہوا، سمجھئے، اور حج و عمرہ کے 80 سفر کیے، سمجھئے۔ اچھا، اب یہ اسود ابن یزید ان سے عبداللہ ابن زبیر نے معلوم کیا، اے اسود، عائشہ تم کو بہت راز کی باتیں بتاتی تھیں، بہت ساری حدیثوں کا تم سے تذکرہ کیا تھا، کعبے کے تعلق سے تم سے کیا بیان کیا یہ ذرا بتاؤ۔ تو اس روایت میں تو نہیں ہے، بعض روایت میں ہے کہ اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عائشہ تو مجھ سے بہت حدیثیں بیان کرتی تھیں جن میں سے میں بعض کو بھول بھی گیا، تو فرمایا سناؤ تو صحیح، اگر تمہیں کچھ یاد نہیں آئے گا تو میں بتا دوں گا۔ تو اسود نے کعبے سے متعلق بیان کیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھ سے بتایا کہ سرکار نے مجھ سے کہا تھا، یا عائشہ لولا قوم کی حدیث احدہم لنقضت الکعبۃ فجعلت لها بابین باب يدخل الناس وباب يخرجون۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، اے عائشہ، اگر تمہاری قوم یعنی قریش یہ کفر کے زمانے سے قریب نہ ہوتی
اگر تمہاری قوم لولا قوم کے احد حدیث احدہم بکفر، اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے قریب نہ ہوتا، یعنی ابھی اسلام میں نئے نئے داخل نہ ہوتے، تو لنقضت الکعبۃ، تمہیں کعبے کی عمارت دیواریں گرا دیتا اور از سر نو تعمیر کرتا، فجعلت لها بابین، میں اس کے 2 دروازے بناتا، باب یدخل الناس، ایک دروازہ لوگوں کے داخلے کے لیے، وباب یخرجون، اور ایک دروازہ لوگوں کے نکلنے کے لیے۔ لیکن چونکہ تمہاری قوم ابھی نئی نئی اسلام میں داخل ہوئی ہے، اس لیے میں کعبہ شریف کی تعمیر جدید، جو کہ مستحسن فعل ہے، میں نے اس کو اس لیے چھوڑ دیا کہ کہیں قریش کے دلوں میں وسوسے پیدا نہ ہو جائیں، اس لیے کہ قریش کعبہ مقدسہ کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ تو اگر میں نے کعبہ مقدسہ کی دیواروں کو گرایا تعمیر جدید کے لیے، تو کہیں اس سے اور سخت فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور یہ نہ کہنے لگیں کہ دیکھو محمد عربی علیہ السلام نے تو اپنے نام کی برتری کے لیے کعبہ مقدسہ کی دیواروں کو گرا دیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب آپ مطابقت باب بھی اس میں دیکھ لیں، بالکل ظاہر ہے کہ کعبہ مقدسہ کی تعمیر جائز تھی، لیکن آپ نے کیوں نہیں چھوڑا، کیوں تعمیر نہیں کی؟ تاکہ چونکہ لوگ ابھی ان کا زمانہ کفر سے قریب تھا، نئے نئے مسلمان تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دلوں میں اس سے انکار اور اس فعل پر نفرت پیدا نہ ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی امر مستحسن کے کرنے سے اندیشہ کسی فتنے کے برپا ہونے کا ہو، تو اس فعل مستحسن کا ترک جائز ہے۔ بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں منشأ رسالت کے مطابق کعبہ مقدسہ کی تعمیر کر دی، دروازے بھی 2 بنا دیے، حتیم کو کعبے میں شامل بھی کر لیا۔ بعد میں جب حجاج ابن یوسف کا زمانہ آیا تو اس نے پھر کعبہ مقدسہ کی دیواریں گرا کر ویسی بنا دیا جیسے قریش نے بنایا تھا۔ پھر بعد میں ہارون رشید خلیفۃ المسلمین نے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے دور خلافت میں کعبہ مقدسہ کی تعمیر جدید کا ارادہ ظاہر کیا کہ میں ویسے کعبہ شریف کی تعمیر کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کی منشا کے مطابق عبداللہ ابن زبیر نے کی تھی۔ تو امام مالک نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا اور فرمایا واللہ تم ایسا مت کرو، ورنہ کعبہ مقدسہ کی تعمیر لوگوں بادشاہوں کا کے لیے ایک کھیل بن جائے گی، ہر بادشاہ اپنے دور میں جدید تعمیر کرے گا، تو اس سے کعبہ مقدسہ کی ہیبت اور جلال لوگوں کے دلوں سے رخصت ہو جائے گی۔ تو ہارون رشید نے اس ارادے کو ترک کر دیا اور آج تک کعبہ مقدسہ اسی تعمیر پر ہے جو کہ حجاج ابن یوسف نے کی تھی۔ اچھا، اب اس حدیث سے چند مسائل مستنبط ہوئے۔ پہلا تو یہ کہ
امر بالمعروف سے اگر روکنے میں سخت ترین فتنہ ہو تو امر بالمعروف کا ترک جائز ہے، اور جو چیز لوگوں کے دلوں میں رچ بس گئی ہو اور وہ سخت ناجائز و حرام نہ ہو تو اس سے ممانعت نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ 20 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کا رواج ہے۔ اب اس کو منع کر کے 17 رجب میں کرنے کی تاکید کرنا، یہ ایک نئے دروازے کو کھولنا ہوگا۔ ایسے ہی فاتحہ کے سامان کے لیے جس چیز کا لوگ التزام کرتے ہیں اس سے منع کرنا، یہ نئے فتنے کا دروازہ کھولنا ہوگا۔ سمجھئے؟ اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ لوگوں کی عادت چھڑانے میں حرج ہوتا ہے، اور حرج مدفوع ہے، اس لیے جب تک شریعت میں وہ کام ناجائز نہ ہو اس سے روکنا، یہ فتنے کے دروازے کو کھولنا ہے۔ اسی سے ایک دوسرا مسئلہ معلوم ہوا کہ ایک طرف مصلحت ہو اور ایک طرف مفسدہ ہو، اور دونوں میں اگر تعارض ہو جائے تو جلب منفعت پر ترجیح دیں گے دفع فساد کو۔ بس سمجھے؟ جیسے کہ قواعد ابراہیمی پر کعبہ مقدسہ کو قائم کرنا یہ مصلحت ہے، لیکن اس کے معارض تھا ایک عظیم ترین فساد، وہ نئے مسلمانوں کا فتنے میں پڑنے کا اندیشہ، اس لیے سرکار نے اس کو ترک فرما دیا۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ لوگوں کی تالیف قلب جہاں تک ہو سکے یہ مطلوب ہے۔ ہاں، اگلا باب دیکھیے، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا۔ یہ بات اس بارے میں کہ جو علم کی بات خاص لوگوں کو بتائے اوروں کو نہ بتائے، اس اندیشے کی وجہ سے کہ یہ سمجھ نہ پائے، یعنی اگر کوئی بات باریک ہے یا عام طور پر سمجھنے میں اس بات کی دشواری پیش آتی ہے یا اس کا غلط مطلب لیا جا سکتا ہے، تو ایسے مسائل عوام میں بیان نہ کیے جائیں بلکہ خواص میں ذکر کیے جائیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب اللہ ورسولہ۔ حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے بات چیت ویسی کرو جو وہ پہچانتے ہوں۔ پھر مولا کائنات نے فرمایا، اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، اے لوگو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ کیا مطلب کہ اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا ایسا فرمان سنا دیا کہ سننے والا جو عام شخص ہے وہ اس کے مفہوم کو سمجھ نہیں پاتا، اور وہ اس کا امکان تک نہیں سمجھتا
کہ یہ ممکن ہے تو اپنی جہالت کی بنیاد پر وہ اس کو محال سمجھے گا، اور محال سمجھنے کی وجہ سے اس کی وجود کی تصدیق نہیں کرے گا۔ تو اب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے وہ جب کلام ہوگا اور وہ اس کو ماننے تیار نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب لازم آئے گی۔ اس لیے کوئی ایسا حکم شرعی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو لیکن عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کو بیان نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کلام کا انکار کر کے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کر بیٹھے، تکذیب اس کو لازم آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ ارشاد، حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب اللہ ورسولہ، یہ ہم تمام لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اب یہ حضرت علی نے کیسے فرمایا، اس کی سند کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن معروف ابن خربوز عن ابی طفیل عن علی بذالک۔ ملا بھائی، یہاں پر متن پہلے ہے اور سند بعد میں ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دونوں طریقے جائز ہیں، چاہے پہلے سند بیان کی جائے جو طریقہ معروف ہے، اور چاہے متن پہلے ذکر کیا جائے اور حدیث بعد میں ذکر کی جائے، یہ بھی جائز ہے۔ متن پہلے ذکر کیا جائے اور سند بعد میں ذکر کی جائے، یہ بھی جائز ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں ہاں ہاں۔ یہ جو اس میں ایک راوی ہیں حضرت علی سے ابو طفیل، یہ عامر ابن واصلہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، غزوہ احد کے سال پیدا ہوئے، کوفہ میں رہتے تھے، پھر مکہ مکرمہ آ گئے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرب ساتھی، مقرب محبین میں تھے، لیکن شیخین کی محبت بھی ان کے دل میں بہت جاگزی تھی۔ ہاں، اور یہ ابو طفیل عامر ابن واصلہ آخری صحابی ہیں جن کا وصال 110 ہجری میں ہوا۔ میں نے اس تعلق سے پہلے بتا دیا تھا آپ کو۔ اب اگلی روایت دیکھیے، حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابي عن قتادہ قال حدثنا انس بن مالک ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأسما۔ پہلے حدیث پاک کا ترجمہ سنیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے پیچھے معاذ ایک سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ بن جبل، تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، پھر کہا یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، 3 مرتبہ حضرت معاذ کو پکارا، اور تینوں مرتبہ حضرت معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ اب سرکار نے ارشاد فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ، کہ جس انسان نے صدق قلب کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، تو اللہ رب العزت اس کو آگ پر حرام کر دے گا، یعنی کلمہ توحید پڑھنے والے پر آگ حرام ہو جائے گی۔ تو اب معاذ نے کہا یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو اس بات کی خبر نہ دوں کہ لوگ خوش ہو جائیں؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، اذن یتکلوا، تب تو لوگ اسی کلمہ پڑھنے پر بس بھروسہ کر لیں گے اور اعمال صالحہ سے بے اعتنائی برتیں گے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے یہ بات سب کو بتانے کی نہیں ہے، سب اس کے مفہوم کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ تَعَصُّمِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ تَعَصُّمًا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی خبر دی اپنے وصال کے وقت میں گناہ سے بچنے کے لیے، تاکہ کتمان علم لازم نہ آئے۔ مطابقت باب تو بالکل ظاہر ہے کہ سرکار نے اس بشارت میں معاذ کو خاص کیا، سنا، اور دوسروں کو نہیں، تاکہ وہ لوگ عمل میں کوتاہی نہ کر دے اس بشارت پر اعتماد کرتے ہوئے۔ بات سمجھئے؟ اب اس حدیث پاک کی میں توضیح کرتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ آپ لوگ سنیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صدق دل کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھے گا، اس پر جہنم حرام ہے، صدق دل کے ساتھ۔ یہ اعتراض ہے شہادت منافقین سے، سمجھئے؟ اچھا یہ کہا کہ جو شہادت دے اپنے صدقم من قلب ہی، اپنے دل کی سچائی کے ساتھ، یعنی مومن مخلص ہو، تو اس پر جہنم حرام ہو جائے گی۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، اس حدیث سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جہنم سے نجات کے لیے صرف کلمہ شہادت کافی ہے، اگرچہ اعمال صالحہ نہ کرے۔ حالانکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک
ادلہ قطعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض موحدین پر بھی عذاب ہوگا، اور پھر وہ شفاعت نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سے جہنم سے نکالے جائیں گے۔ مگر حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ان پر حرام ہے جہنم میں جانا۔ امام طیبی نے فرمایا اسی وجہ سے تو سرکار نے حضرت معاذ کو عام مسلمانوں میں یہ خوشخبری دینے سے منع کیا تھا کہ ورنہ لوگ اعمال صالحہ سے مصالحت اور لاپرواہی برتیں گے۔ اس حدیث کے مقتضا کے اعتبار سے کلمہ شہادت پر صرف اکتفا کریں گے۔ البتہ اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ کہ جس نے کلمہ شہادت پڑھا اور پھر تمام گناہوں سے توبہ کر کے مر گیا تو اس پر جہنم حرام ہے، اس لیے کہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مخرج غالب پر ہے، اس لیے کہ غالب یہ ہے کہ جو موحد ہوگا وہ تمام طاعات پر عمل کرے گا اور تمام گناہوں سے بچے گا۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ جو سرکار نے فرمایا جس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اس پر جہنم حرام ہے، تو مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے، یہ حرام ہے، اصل دخول حرام ہے یہ نہیں۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ جس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اس پر جہنم حرام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے جسم پر جہنم حرام ہے، پورے جسم پر ہے نا، اس لیے کہ جس زبان سے کلمہ پڑھا ہے اس زبان کو نار جہنم نہیں جلائے گی۔ اور یا دوسری حدیث پاک پڑھیں گے آپ کہ مسلم کے جو مواضع سجود ہے اس کو آگ نار جہنم نہیں جلاتی ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا اور اس کا حق اور اس کا فریضہ ادا کیا اس کے لیے بشارت ہے۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ یہ کلمہ شہادت پڑھنے کی وجہ سے جہنم کا حرام ہونا یہ فرائض امر و نہی کے نزول سے پہلے تھا، اور یہ قول سعید ابن مسیب اور ایک جماعت کا ہے۔ ہاں بات سمجھ گئے؟ اب رہا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا اذن یتکلوا کہ اگر تم نے خبر دے دی تو لوگ عمل میں کوتاہی کریں گے، کلمے پر اعتماد کریں گے، یہ کہا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار نے حضرت معاذ کو تبشیر کی اجازت دے دی تھی۔ راستے میں ملاقات ہوئی عمر سے تو فرمایا لا تعجل، یہ خبر دینے میں جلدی مت کرو۔ پھر حضرت عمر نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا یا نبی اللہ انت افضل الرائے، سرکار آپ کی رائے تو سب سے افضل اعلیٰ ہے، لیکن جب لوگ سنیں گے تو اسی پر اعتماد کر لیں گے۔ تو حضرت عمر کے اس گزارش پر سرکار نے فرمایا فردو، انہیں واپس بلا لو، تو انہیں واپس بلا لیا گیا۔ تو یہ بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات میں ایک صورت یہ بھی ہے۔ اب رہا یہ کہ
جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خبر دینے سے منع کر دیا تھا تو پھر حضرت معاذ ابن جبل نے خبر کیوں دی؟ تو اس کا ذرا جواب ذہن نشین کر لینا۔ پہلا جواب یہ کہ نہیں، یہ حضرت معاذ ابن جبل نہ یہ تنزیہ سمجھتے تھے، نہ یہ تحریم نہیں، ورنہ کسی کو بھی خبر نہ دیتے۔ اور دوسرا جواب یہ کہ یہ نہیں مقید تھی کہ ایسے لوگوں کو خبر مت دینا جو کہ یہ حدیث سن کر اعمال میں کوتاہی برتیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عام طور پر خبر نہیں دی، بلکہ مؤمنین مخلصین جن پر یہ اندیشہ نہیں تھا انہیں خبر دی تھی۔ اب رہا یہ معاملہ کہ نبی کریم کے منع کرنے کے باوجود بشارت دینا، اس کا جواب میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ منع عوام سے تھا، اس لیے کہ یہ بات اسرار الہیہ سے تھی، اس کا کشف خواص ہی کے سامنے جائز تھا، ورنہ یہ اندیشہ تھا کہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اس کو سنے اور اس پر بھروسہ کر لے۔ اسی لیے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ خبر سب کو نہیں دی بلکہ معاذ کو دی۔ تو ایسی معاذ نے بھی یہ خبر سب کو نہیں دی بلکہ جس کو اس کا اہل سمجھا اسی کو خبر دی۔ ہاں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معاذ کو 3 مرتبہ پکارنا یہ اسی لیے تھا کہ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں راز کا افشا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ بعض علمی نکات بعض لوگوں سے بیان کی جائیں، سب سے نہیں۔ اور اس حدیث سے حضرت معاذ ابن جبل کا جو مقام ہے وہ بھی معلوم ہوا، اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ کلام کی تکرار کسی نقطے کی وجہ سے یہ جائز ہے۔ اور 5ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جس بات کے بتانے میں کوئی تردد ہو تو بات حاکم سے معلوم کر لی جائے کہ اس بات کے افشا کی اجازت ہے یا نہیں، اور اس میں بشارت عظیمہ بھی ہے موحدین کے لیے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابی قال سمعت انس۔ معتمر کے والد کا نام سلیمان تیمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور انہوں نے یہ عابدین مجتہدین میں سے تھے۔ ان کا وصال 143 ہجری میں بصرہ میں ہوا۔ اب سنیے، انس بن مالک کی وہی روایت ہے جو ابھی آپ نے پڑھی ہے، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ۔ جو انسان اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، اللہ رب العزت سے اس حال میں ملے اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائے، یعنی کلمہ توحید پڑھتے ہوئے دنیا سے جائے تو جنت میں چلا جائے گا۔ انہوں نے معلوم کیا رسول اللہ الا یبشر الناس کہ الا یبشر الناس کہ اس کی بشارت
لوگوں کو نہ دوں؟ تو فرمایا کہ نہیں، انی اخاف ان یتکلوا، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں یہ اسی پر اعتماد نہ کر لیں۔ اب رہا اس میں یہ شائبہ کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جنت میں چلا جائے گا اگرچہ عمل صالح نہ کرے، تو اس کا جواب یہ کہ ہاں جنت میں جائے گا، چاہے جہنم میں جانے سے پہلے ہی یا جہنم میں جانے کے بعد، اور یہ اللہ رب العزت کی مشیت میں ہے، چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے کر اس کو جنت میں بھیجے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ لا یشرک، شرک نہ کرے، تو شرک چاہتا ہے، شرک کی نفی چاہتی ہے توحید کو، اور توحید چاہتی ہے اثبات رسالت کو۔ تو لا محالہ جب انسان موحد ہوگا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق کرنے والا بھی ہوگا، سمجھے؟ تو اب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ خبر نہ دو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اسی بشارت پر اکتفا کر لیں۔ اگلا باب دیکھیں، باب الحیاء فی العلم، یہ باب علم میں حیا کے بیان میں ہے۔ حیا کی تعریف پہلے گزر گئی کہ وہ تغیر و انکسار جو انسان پر عارض ہو، اس پر عیب لگائے یا اس کی مذمت کیے جانے کے اندیشے سے۔ اب علم میں حیا کیا مطلب کہ علم کے حاصل کرنے میں حیا کرنا چاہیے کہ چھوڑنا چاہیے؟ تو اب مراد عام ہے کہ کیا کہ یہ محل کے اعتبار سے کبھی حیا کا استعمال مطلوب ہوتا ہے اور کبھی محل کے اعتبار سے حیا کا ترک مطلوب ہوتا ہے نا؟ کبھی تو حیا کا استعمال اور کبھی حیا کا ترک۔ حیا کا ترک اس تعلق سے امام مجاہد اور عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، اور حیا کے استعمال کے تعلق سے ام سلمہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے۔ تو جہاں استعمال مطلوب ہو وہاں حیا ممدوح ہے، اور جہاں حیا کا ترک مطلوب ہو وہاں حیا مذموم ہے۔ اب آپ حدیث پاک سنیے، وقال مجاہد لا يتعلم العلم مستحی ولا مستكبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے خاص شاگرد حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں کہ شرمیلا آدمی اور متکبر آدمی علم حاصل نہیں کر پاتا، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شرمیلا پن نہ ہو، اور ضروری ہے کہ انسان کے مزاج میں تکبر نہ ہو۔ اس لیے کہ جب علم حاصل کرنے میں حیا کرے گا تو بہت ساری باتیں نہیں سیکھ پائے گا۔ ایسے ہی انسان جب مستکبر ہوگا، اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھے گا، تو لا محالہ وہ علم کے سیکھنے میں ننگ و عار محسوس کرے گا۔ علماء نے فرمایا ہے علم کے لیے آفتیں ہیں، فَأَعْظَمُهَا الاستنکاف، علم کی آفتوں میں سب سے بڑی آفت ہے انسان کا تکبر، اس کا ثمرہ جہالت اور دنیا
اور آخرت میں ذلت ہوتی ہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا گیا، بما حصلت العلم العظیم، آپ نے یہ علم عظیم کیسے حاصل کر لیا؟ تو آپ نے فرمایا 2 باتوں سے، ما بخلت بالافادہ ولا استنکفت عن الاستفادہ، میں نے دوسروں کو علم سکھانے میں بخل سے کام نہیں لیا اور دوسروں سے علم حاصل کرنے میں کبھی تکبر نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم کی تحصیل کے لیے حیا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے سنیے، وقالت عائشہ نعم النساء نعم الانصار، نعم النساء نساء الانصار لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، نعمہ یہ افعال مدح میں سے ہے، جیسے بیسا افعال ذم سے ہے۔ یہ افعال مد و ذم کے انشاء کے لیے آتے ہیں، اور نعمہ یہ فعل ہے لیکن فعل غیر متصرف ہے، اس لیے اس کا فاعل اگر مؤنث ہو تو بھی نعمہ ہی آتا ہے، جیسے نعم النساء، نساء الانصار، یہ النساء یہ فاعل ہے نعمہ کا، اور نساء الانصار یہ مخصوص بالمدح ہے اور یہ مرفوع ہے، اس لیے کہ نساء الانصار مبتدا مؤخر ہے، اور یہ جملہ نعم النساء یہ جملہ انشائیہ خبر مقدم ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، انصار کی عورتیں کیا ہی اچھی عورتیں ہیں، کیا انصار کی عورتیں کیا ہی اچھی عورتیں ہیں، لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، کہ ان کو حیا دین سمجھنے سے مانع نہیں ہوتی، یعنی وہ حیا کی وجہ سے دین سیکھنے سے باز نہیں رہتی ہیں، بلکہ اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو وہ مسئلہ معلوم کر لیتی ہیں، اگرچہ وہ مسئلہ ایسا ہو کہ جس کے معلوم کرنے میں عورتیں عام طور پر شرم و حیا محسوس کرتی ہوں، لیکن انصار کی عورتیں، مدینہ طیبہ کی رہنے والی عورتیں یہ بہت اچھی عورتیں ہیں کہ ان کو دین سیکھنے سے حیا مانے نہیں ہے۔ اگلی روایت دیکھیے، قال حدثنا ہشام عن ابی کون ہے یہ؟ حضرت عروہ، عن زینب بنت ام سلمہ، عن ام سلمہ قالت جاءت ام سلیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ۔ حدیث سننے سے پہلے میں زینب جن سے روایت کی ہے عروہ نے، ان کا تھوڑا تعارف کرا دوں۔ یہ زینب بنت ام سلمہ، یہ زینب بنت عبداللہ ابن عبد الاسد مخزومی ابو سلمہ ہے، یعنی زینب جو ام المومنین ہے، نہیں معاذ اللہ، ام سلمہ جو ام المومنین ہے، یہ ام سلمہ کی بیٹی ہیں زینب، اور ام سلمہ کے جو شوہر تھے عبداللہ ابن عبد الاسد مخزومی ابو سلمہ، ان کی بیٹی ہیں، یعنی ام سلمہ سے جب پیدا ہوئی، جبکہ ام سلمہ یہ ابو سلمہ کے نکاح میں تھی۔ اب یہ زینب بنت ابو سلمہ نہیں کہا بلکہ بنت ام سلمہ، سمجھ گئے؟
یہ ان کے بیان شرف کے لیے، اس لیے کہ سرکار نے جب حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا تو یہ زینب ساتھ میں آئی تھی، تو نبی کریم نے ان کی پرورش کی تھی۔ بات سمجھیے؟ ہاں یہ زینب کا نام پہلے برہ تھا، سرکار نے ان کا نام زینب رکھا۔ یہ اپنی زمانے کی فقیہ عورت تھی، اپنی ماں کے ساتھ جب ان کی والدہ حبشہ میں تھی وہیں پر ان کی ولادت ہوئی۔ اپنی ماں کے ساتھ مدینہ طیبہ آئے اور ان کا وصال سن 73 ہجری میں ہوا۔ ام سلمہ کا نام ہند بنت ابی امیہ ہے، ان کا ذکر پہلے گزر گیا ہے۔ اچھا، ایک ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ام سلیم حضرت انس ابن مالک کی والدہ ہے۔ پہلے یہ مالک ابن نضر کے نکاح میں تھی تو ان سے انس پیدا ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے نکاح کیا تھا ابو طلحہ انصاری سے، تو حضرت انس اپنی والدہ کے ساتھ ابو طلحہ کے مکان میں رہتے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرتے۔ فرماتی ہیں، اب سنیے حدیث پاک، ام سلیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہا، یا رسول اللہ، بے شک اللہ حق سے حیا نہیں فرماتا، یعنی حق بات معلوم کرنے سے، حق ایسی حق بات کہ جس کے معلوم کرنے میں حیا آتی ہو، اللہ اس سے نہیں روکتا ہے۔ اللہ اس سے نہیں روکتا ہے جس بات کے معلوم کرنے سے حیا آتی ہو، بلکہ اللہ رب العزت حق بات معلوم کرنے کا حکم دیتا ہے، اگرچہ وہ بات ایسی ہو کہ جس سے سن کر حیا آئے۔ یا رسول اللہ، اس لیے میں ایک مسئلہ معلوم کرتی ہوں، اگرچہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے معلوم کرنے سے حیا آتی ہے۔ کیا مسئلہ؟ یا رسول اللہ، کیا عورت پر بھی غسل واجب ہے جبکہ عورت کو احتلام ہو جائے؟ عورت کے احتلام ہونے کا معنی کہ خواب میں عورت یہ دیکھے کہ اس سے مجامعت کوئی کر رہا ہے، تو کیا اس پر غسل واجب ہو جائے گا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا رأت الماء، جب کہ وہ پانی دیکھے۔ اگر پانی دیکھے، پانی کا نزول ہو جائے، منی کا نزول ہو جائے، تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ وہاں موجود تھی، جب انہوں نے یہ مسئلہ معلوم کیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر مارے شرم کے چہرہ ڈھک لیا اور کہا، یا رسول اللہ، وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَ، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ عورت بھی محتلم ہوتی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، ہاں، تربت یمینوں کے، تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو جائے۔ یہ لفظ اہل عرب کے استعمال کے طریقے پر ہے کہ جب وہ تعجب یا کسی کو مانوس کرنے کے لیے
یا کسی چیز کو عظیم سمجھنے کے لیے یا کسی شے پر انکار کرنے کے لیے تربت یمینوں کا لفظ بولتے ہیں، لیکن اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اظہار تعجب مراد ہوتا ہے۔ جیسے کسی چیز کے تعجب کے وقت میں بولتے تھے تم بالکل پاگل ہو جی، بالکل ناسمجھ ہو، بالکل آوارہ معلوم ہوتے ہو، بالکل بیکار ہو، ہے نا، بالکل نکارہ نکم میں ہو۔ تو یہ الفاظ جب تعجب کے وقت میں کہے جاتے ہیں تو اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی اظہار محبت بھی مقصود ہوتا ہے، اور کبھی اعجاب یا استعظام یا تانیث یا انکار للشیء بھی مقصود ہوتا ہے۔ لفظ نہیں دیکھنا چاہیے، لفظ کے بولنے والے کو دیکھنا چاہیے۔ اگر بولنے والا کوئی تمہارا دوست محب محسن ہے تو اس کا ہر لفظ میں محبت ہے، اگرچہ لفظ سخت ہو، اور اگر کوئی بولنے والا دشمن ہے تو لفظ اگرچہ اچھا ہو لیکن سمجھو کہ وہ آزمائش ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، علامہ عینی فرماتے ہیں وَلَا ذَوِي الْأَلْبَابِ فِي هَذَا الْبَابِ أَن يَنظُرُوا إِلَى اللَّفْظِ وَقَائِلِهِ فَإِنْ كَانَ وَلِيًّا فَهُوَ الْوِلَاءُ وَإِنْ خَشُنَ وَإِنْ كَانَ عَدُوًّا فَهُوَ الْبَلَاءُ وَإِنْ حَسُنَ۔ بات سمجھ گئے؟ اور تو سرکار نے فرمایا تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، فَبِمَا يَشْبَهُ وَلَدُهَا، بچہ پھر اپنی ماں کے مشابہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ عورت کے بھی منی کا انزال ہوتا ہے۔ اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب مرد کا پانی غالب آئے تو بچہ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو بچہ چچاؤں کے مشابہ ہوتا ہے، عورت کا پانی غالب آ جائے مرد کے پانی پر تو بچہ اپنے ماموں کے مشابہ ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بتایا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعجب سے معلوم کیا اب تحتلم، کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ انہیں تعجب اس لیے ہوا کہ چونکہ اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو اس سے پاک رکھا ہے کہ انہیں خواب میں احتلام ہو، اس لیے کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ام سلیم کی طرح یہ سوال کرنے والی خولہ بنت حکیم بھی ہیں، سالہ بنت سہیل بھی ہیں۔ ملا سمجھ گئے؟ ام سلیم کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، یہ ام سلیم بنت ملحان ہے۔ ام سلیم کا نام ہے سہلہ یا رمیلہ۔ اچھا چلیے، اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اگر حاجت پیش آئے مسئلہ معلوم کرنے کی تو اس میں حیا نہیں کرنا چاہیے،
اسی سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ عورت پر بھی غسل واجب ہے جبکہ وہ احتلام میں پانی پائے، اور یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ الحاق و حکم نظیر بن نظیر اور قیاس یہ صحیح ہے۔ اگلی حدیث پاک دیکھیں، یہ پہلے گزر گئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان من الشجرۃ شجرۃ لا يسقط ورقها، کہ ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمانوں کے مثل ہے۔ حدثونی ما ہی فوقع الناس فی شجر الوادیہ ووقع فی نفسی انہا النخلہ، میرے دل میں تو آئی تھی کہ میں کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے حیا کی۔ فقالوا یا رسول اللہ اخبرنا بها، فقال رسول اللہ ہی النخلہ۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد عمر ابن خطاب سے کہا جو میرے دل میں آیا تھا، تو انہوں نے حضرت عمر نے کہا، لَأَن تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا، کاش یہ کلمہ اگر تم کہہ دیتے تو مجھے اتنی نعمتوں کے ملنے سے بہتر ہوتا۔ کیا بہتر ہوتا؟ کیا کہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے اس سوال کو سن کر تمہارے لیے دعا فرماتے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ حدیث پاک پہلے گزر گئی ہے۔ اچھا، اور حضرت عمر نے یہ تمنا کی کہ ان کے والد نبی کریم کی بارگاہ میں جواب ذکر کر دیتے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مرد کے لیے اپنے بچے کے علم و فن کے ظہور کے کسی بڑے عالم کے سامنے تمنا کرنا یہ جائز ہے، اور حضرت عمر نے اس لیے تمنا کی تھی کہ تاکہ نبی کریم خوش ہو جائے، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ بیٹا جو کہ عالم ہے وہ اس بیٹے سے افضل ہوتا ہے جو خالی دنیا کماتا ہے۔ باب من استحیا فامر غیرہ بالسوال، یہ باب اس بارے میں کہ جس انسان نے حیا کی لہذا اس نے دوسرے کو سوال کرنے کا حکم دیا، یعنی جس نے عالم سے مسئلہ معلوم کرنے میں حیا محسوس کی تو اس نے غیر کو حکم دیا کہ تم ذرا معلوم کر کے بتاؤ۔ یہ حدیث کئی مرتبہ آئے گی۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کنت رجلا مزاء، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی، تو میں نے مزی سے متعلق نبی کریم سے سوال کرنے میں حیا محسوس کی، اس لیے کہ سرکار کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، تو میں نے مقداد ابن اسود کو حکم دیا کہ وہ نبی کریم سے معلوم کریں۔ فسألہ، تو انہوں نے سرکار سے سوال کیا، فقال فی الوضوء، تو سرکار نے فرمایا اس میں وضو کرنا لازم ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر مزی وہ پانی جو مرد سے اپنی بیوی کے ساتھ ملاعبت کے وقت میں نکل جائے تو اس مزی سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس مزی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جہاں پر مزی لگے اس کو دھونا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی ابن ابی طالب ہاشمی کے بیٹے ہیں، محمد
بن حنفیہ. حنفیہ ان کی والدہ کا نام ہے حنفیہ، تو اپنی والدہ کی طرح منسوب ہو کر یہ محمد بن حنفیہ کہلاتے ہیں. اور حنفیہ خولہ بنت جعفر حنفی امامی، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی محمد بن حنفیہ یہ خلافت عمر کے جب 2 سال باقی رہ گئے تھے تب ان کی پیدائش ہوئی. ان کا وصال جو ہے وہ 114 ہجری میں ہوا، اور ان کا دفن جنت البقیع میں ہوا. سمجھیے بات. اچھا، اس سے چند باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ مسئلہ معلوم کرنے میں اپنا نائب بنانا جائز ہے. ہاں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شوہر کے لیے مناسب ہے کہ جو امور جماع یا استمتاع سے متعلق ہوں ان کا ذکر اپنے بیوی کے والدین یا اس کی بہن وغیرہ ان کے جو اقارب ہیں ان کے سامنے ذکر نہ کیا جائے. امام اعظم امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مسجد سے مطلقاً وضو واجب ہو جاتا ہے، چاہے ملابعت کے وقت ہو یا وطی کرنے سے پہلے ہو. ہاں، اگلا ایک بات اور بتا دوں کہ اس روایت میں یہ ہے کہ ایک مرد کو بھیجا. وہ مرد کون ہے؟ مقداد. اور ایک روایت یہ ہے کہ عمار کو بھیجا، اور ایک روایت میں یہ کہ خود سوال کیا. تو ان میں تطبیق یہ ہے کہ ان دونوں کو بھیجا بھی ہو اور خود بھی سوال کیا ہو، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. اگلا باب دیکھیں. یہ بات اس بارے میں کہ مسجد میں علم اور مسئلے کے جواب دینے کا ذکر، یعنی مسجد میں علم کی باتیں کی جائیں یا مسئلے کا جواب بتایا جائے، ہے نا. فتیہ بھی اور فتویٰ دونوں جواب الحادثہ کو بولتے ہیں، سوال کا جواب. اب حدیث پاک دیکھو. حدثني قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث ابن سعد قال حدثنا مولى نافع مولى عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن عبد الله ابن عمر ان رجلا کے ایک صاحب مسجد میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے معلوم کیا یا رسول اللہ من این تأمرون ان نحل، سرکار ہمیں کہاں سے حکم دیتے ہیں کہ ہم حج کا احرام باندھیں. تو سرکار نے فرمایا اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے باندھیں گے، اہل شام مقام جحفہ سے باندھیں گے، اہل نجد مقام قرن سے باندھیں گے. اور عبداللہ ابن عمر نے کہا وَيَزْعُمُونَ اور لوگ گمان یہ بھی کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اہل یمن یلملم سے احرام باندھیں گے. عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کہ لم افقہ هذه من رسول اللہ، لیکن میں نے یہ لفظ سرکار کے زبان سے نہیں سنا، لیکن اوروں نے یہ بیان کیا ہے. بات سمجھے؟ تو یہ سوال کب کیا گیا؟ جب کہ سرکار مسجد میں تھے. جواب کہاں دیا؟
سرکار مسجد میں تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ سوال کرنا مسجد میں، علمی سوال اور اس کا جواب دینا، یہ بلا شبہ جائز ہے۔ اگلا باب دیکھیے، باب من اجاب السائل باکثر مما سأل۔ یہ باب اس انسان کے بارے میں جو کہ سائل کو جواب دے اس سے زیادہ جو اس نے معلوم کیا ہے، کیا جتنا معلوم کیا ہے اس سے زیادہ جواب دے، یعنی سوال کا جواب تو دے ہی، لیکن سوال کے جواب میں اور مزید اضافہ کر دے۔ حدیث پاک عبداللہ بن عمر کی ہے کہ ایک صاحب نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، ما یلبس المحرم، سرکار محرم کیا کیا پہنے گا؟ تو سرکار نے کیا کیا پہنے گا یہ نہیں بتایا، بلکہ یہ بتایا کیا کیا نہیں پہنے گا، اس لیے کہ پہننے میں ہر چیز پہننے میں تو اصل اباحت ہے، اس لیے یہ مت پوچھو کیا کیا پہنے گا، یہ پوچھو کیا کیا نہیں پہنے گا۔ تو سرکار نے فرمایا لا یلبس القمیص، قمیص نہیں پہنے گا، امامہ نہیں باندھے گا، پاجامہ نہیں پہنے گا، ولا البرنس، اور لمبی ٹوپی نہیں لگائے گا جس سے سر ڈھانک جائے، اور نہ ایسا کپڑا پہنے گا کہ جس کو ورس یا زعفران نے مس کیا ہو۔ ورس یہ ایک طرح کی خوشبو ہوتی ہے، مراد یہ کہ نہ خوشبو لگائے گا۔ اب جواب تو یہاں تک پورا ہو گیا، اب سرکار نے ارشاد فرمایا آگے، یہ جواب پر زیادتی ہے، فَإِن لَّمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، اگر نعلین نہ پائے تو خفین ہی پہن لے، لیکن وَلْيَقْطَعْهُمَا، اس کے اوپر کے حصے کو کاٹ لے، حَتَّى يَكُونَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، یہاں تک کہ وہ ٹخنوں کے نیچے رہے، یعنی اگر جوتے نہیں ہیں تو خالی خفین بھی پہن سکتا ہے، لیکن خفین پہنے گا تو خفین اوپر تک چڑھے نہ ہوں بلکہ یہ ٹخنوں کے نیچے رہنا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ تو ایک بات سوال سے یہ الگ زائد بات سرکار نے بتائی کہ نہیں؟ اب رہا یہ کہ سوال کا جواب کے مطابق ہونا ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو سوال کیا ہے اس کا جواب میں ہونا ضروری ہے، جواب اس کے علاوہ اور بھی باتوں پر مشتمل ہو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ یعنی سوال کے جواب میں سوال کا جواب بھی ہو، اور دوسرے اگر حاجت سمجھتا ہے تو سائل نے جو بات نہیں معلوم کی ہے اس بات کو بھی بتا دے، اس بات کو بھی بتا دے۔ ہاں، اب سلا ہوا کپڑا محرم نہیں پہنے گا اور خوشبو بھی نہیں لگائے گا، سمجھے؟ تاکہ یہ خاص کی صفت کے ساتھ متصف ہو جائے اور ہر وقت میں اس کو یہ یاد رہے کہ میں محرم ہوں، تاکہ یہ اکثر اوقات اذکار میں مشغول رہے اور اپنے اکثر اوقات عبادت میں گزارے، معذورات کے ارتکاب سے باز رہے، اور تاکہ اس کو موت بھی یاد رہے، اس لیے کہ جو احرام ہوتا ہے بالکل کفن کے لباس کی طرح ہوتا ہے، اور بالکل سلے ہوئے لباس سے
عاری اور خالی رہے گا، تاکہ اس کو وہ منظر بھی ذہن نشین رہے کہ قیامت کے دن ننگے پیر اور ننگے بدن اٹھیں گے۔ اور خوشبو لگانے کی حرمت اس وجہ سے ہے کہ تاکہ دنیا کی زینت سے دور رہے، اور اس لیے کہ یہ جماع کی طرف خوشبو داعی ہوتی ہے، اور اس لیے کہ یہ حج کے منافی ہے، کیونکہ حج کرنے والا اشعث اور پریشان حالت میں رہنا چاہیے، یعنی بالکل سرگرداں۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ اس کا اہم مقصد مقاصد آخرت ہو۔ بات سمجھے؟ اب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الگ سے اور بات بتا دی کہ اگر انسان جوتے نہ پائے تو نعلین ہی پہن لے، لیکن نعلین کا اوپر کا حصہ کاٹ دے تاکہ نعلین جو ہیں وہ ٹخنے کے نیچے رہیں۔ اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عالم کے لیے جائز ہے کہ جب عالم سے سوال کیا جائے تو وہ اس کے خلاف جواب دے، جبکہ اس کے جواب میں اصل سوال کا جواب آ جائے۔ لیکن سوال پر زیادتی تو یہ محل خف کا حکم بتانے میں ہے نا۔ اب سرکار نے یہ کیوں فرمایا اس موقع پر کہ جو نعلین نہ پائے وہ خفین پہن لے؟ اس لیے کہ سرکار اس میں منی جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، عرفات جانا ہے، تو مشقت سفر ہے، ننگے پیر چلنے میں بڑی مشقت ہوگی، اس لیے سرکار نے الگ سے فرما دیا اگر جوتے نہ ملیں تو کم سے کم خفین ہی پہن لے۔ بات سمجھے؟ اسی لیے عالم پر واجب ہے کہ مسائل بتانے میں لوگوں کو ان چیز کی طرف بھی رہنمائی کر دے جس سے لوگوں کو آسانی پیدا ہو جائے۔ ہاں، اور دوسری بات یہ کہ جن چیزوں کو سرکار نے منع فرمایا ان کا پہننا حالت احرام میں بالاجماع حرام ہے۔ ہاں، سمجھئے بھائی؟ اور ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ خفین پہننا جائز ہے جبکہ جوتے نہ ہوں محرم کو، لیکن شرط یہ کہ ان کو کاٹ دے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے رہیں۔ بات سمجھئے؟ اب یہاں تک کتاب العلم مکمل ہو گئی۔ اب اگلا باب شروع ہوگا کتاب الوضو۔ کتاب الوضو، اب آپ اس کا مطالعہ کر کے آئیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔